سب سے پہلے ہیلتھ سیکٹر پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ڈاکٹر نان ادر دین ڈاکٹر فیصل سلطان, آپ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ٹو پرائم منسٹر اور نیشنل ہیلتھ سروسز. کیونکہ کورونا بھی دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بٹ دا فرسٹ کویشچن ٹو یو از کہ کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں گورنمنٹ جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں ان کو پرائیویٹ پریکٹس کی اجازت ہے, تنخواہیں وہاں پہ آپ لوگ کم دیتے ہیں, وہ پھر پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں, پھر معیاری علاج وہ وہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں, پھر گورنمنٹ ہاسپٹلس میں اس لیول کا علاج ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مریض وہاں پہ وہ پیسے دے ہی نہیں سکتا. تو کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل جی, بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ آپ نے بہت ساری چیزیں اپنے انٹروڈکٹری سٹیٹمنٹس میں, بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس, بہت ہی اہم نکات آپ نے جلدی سے تیزی سے بہت ساری چیزیں مینشن کی. میں چاہوں گا اگر آپ موقع دیں کہ ان سب کا ذکر کروں. بڑی ہی امپورٹنٹ اور ریلیونٹ باتیں آپ نے کہی ہیں. ایک دو چیزوں سے تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا لیکن وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں. اچھا, پہلے تو یہ کہ جہاں تک گورنمنٹ کے مشن اور ویژن کا تعلق ہے, ایون بیفور دا پرائم منسٹر بیکیم پرائم منسٹر, KPK کے اندر یہ جو ہیلتھ انشورنس اسکیم ہے یہ لانچ ہو چکی تھی. اور وہاں ان پیرلل ٹو دس, یعنی یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں. بالکل میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اٹس ناٹ این آئیدر اور. آپ نے ہیلتھ انشورنس سسٹم کیٹاسٹرافک النس کے لیے, ان بیماریوں کے لیے جو لوگوں کو غریب کرتی ہیں, ایک پروٹیکشن سیفٹی نیٹ کریٹ کرنا. بٹ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو لارج جو بڑے ادارے ہیں سرکار کے, یا ایون ماڈریٹ سائز کے ادارے ہیں, یا جو پرائمری ہیلتھ سسٹم ہے اس کو آپ نے اگنور کر دینا. ان دونوں چیزوں نے ان پیرلل چلنا. اگر آپ کو میں کچھ اعداد و شمار بتاؤں تو 70-75% ہیلتھ کیئر ڈیلیوری پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو ہوتی ہے, پبلک کے تھرو نہیں ہوتی, پرائیویٹ کے تھرو ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا, اور یہ ہر ملک میں ہے, جہاں پبلک سیکٹر ویل فنکشننگ نہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں, دے ووٹ ود دیئر فیٹ, وہ بیچارے چل کے ادھر چلے جاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, اور وہاں دے اینڈ اپ اسپینڈنگ آؤٹ آف پاکٹ. تو ایک تو یہ چیز تھی واضح کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ ہیلتھ انشورنس سسٹم چاہیے, تاکہ ہر جگہ آپ جہاں برک اینڈ مارٹر نہیں ہے, جہاں آپ کی فیسلٹیز نہیں ہیں, بجائے اس کے کہ آپ انویسٹ کریں اور وہ ڈیڈ انویسٹمنٹس بن جاتی ہیں, بہت دفعہ اچھی طرح چل نہیں ہوتی, تو بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو کور کریں تھرو کیٹاسٹرافک النس کوریج, جو یہ صحت انشورنس کارڈ ہے. اب آ گئی دوسری بات ہسپتالوں کی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں, دو مسئلے ہیں, دو, اینڈ یو نیلڈ دا پرابلم. پہلی بات یہ ہے کہ ہم انڈر فائنانس کرتے ہیں ان کو, ان انسٹیٹیوشنس کو, اور دوسرا کرتے ہیں پورلی گورن کرتے ہیں. اب آپ کسی ایک ادارے کی مثال لے لیجئے, میو ہسپتال ہو گیا, پمز ہو گیا, خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہو گیا, لیڈی ریڈنگ ہو گیا, کوئی بڑا ہسپتال اس ملک کا جو ہے 2-3 ہزار بیڈ کے ہسپتال ہیں, اور وہ ایک دور سیکٹریٹ میں ایک جوائنٹ سیکرٹری صاحب یا سیکرٹری صاحب یا ایڈیشنل سیکرٹری صاحب جو ہیں اس کو رن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے ڈیسک کے اوپر صرف یہ ایک ہسپتال نہیں ہوتا, اس طرح کے درجنوں ہسپتال ہوتے ہیں. تو کیا ہی گورننس ہوگی, اور کوئی لانجیوٹی نہیں ہے. دی بیوروکریسی چینجز 1 to 2 years. کوئی جسے کہتے ہیں نا ڈومین نالج نہیں ہوتا, ایک شخص آتا ہے وہ تھوڑا سیکھتا ہے وہ پھر چینج ہو جاتا ہے, اونرشپ نہیں ہوتی, انسٹیٹیوشنل میموری نہیں ہوتی. اسی چیز کو توڑنے کے لیے, اسی چیز کو تبدیل کرنے کے لیے, اور یہ اب نہیں, ناٹ آفٹر دا گورنمنٹ کیم ان ٹو دا فیڈرل, اٹ از بفور دیٹ. جب سے KP میں تھے, جو یہ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ایکٹ تھا, اگر آپ MTI ایکٹ دیکھیں تو جو PKLI کا بورڈ اور ایکٹ وہ تھا, وہ خاصے ملتے جلتے ہیں ان اسٹرکچر. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ ایک جو PKLI کا تھا, جی میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں. اب آپ نے کرنا کیا, آپ کو ایک اینٹی چاہیے, اور 5 اور 6. میرا ایک سوال ہے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ اگر PKLI کا جو بھی اوریجنل آئیڈیا یا ویژن تھا اس سے ملتا جلتا آپ بھی اسٹرکچر لے کر آ رہے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں, اور آپ اس کی مثال دے کر تشبیہ دے رہے ہیں, تو پھر PKLI ایکٹ پاس کر کے آپ نے اس کا سسٹم کیوں سارا چینج کر دیا؟ اف دیٹ واز دا رائٹ سسٹم, اس کو آپ بھی جانے دیتے, چاہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی تھی اس کے باوجود. Why did you change that? So in many ways it is continuing in the same way. Problem کیا تھی؟ دیکھیں 2-3 پرابلم تھی. پہلی بات یہ تھی کہ گورننس اور ایگزیکٹو کے درمیان ایک گیپ ہونا چاہیے. گورننس گورن کرنے والوں نے کرنی ہے, اور ایگزیکٹو لیئر جو ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے مینج کرنا ہے. انفارچونیٹلی PKLI کا جو اوریجنل ماڈل تھا اس میں ان دونوں چیزوں میں سیپیج تھا. وہی لوگ گورننس میں بھی تھے جو مینجمنٹ میں بھی تھے, سو دیر فور اوور سائٹ اس افیکٹو طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی. دیٹ واز ریئلی اونلی دا فنڈامنٹل فلا ود اٹ, نمبر 1.
دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا کرنٹ سٹرکچر بھی ہے وہ مور اور لیس اسی انداز سے ہے کہ ایک گورننس باڈی اوپر ہو جو اس کی ریسورسز کو دیکھے, اس کو رن کرے, اور جو ایڈمنسٹریٹو لیئر ہے وہ اس کی اوور سائٹ کرے. اب ان دونوں میں ملاپ نہیں ہو سکتا. یہ ایک جگہ بورڈ میں سوال کا جواب دیجیے گا کہ جو تنخواہیں وہاں پر دی جا رہی ہیں ڈاکٹر صاحبان کو, کیا وہ بہت زیادہ ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر صاحبان جو باہر ملکوں سے یا کسی بھی گورنمنٹ ایسے ہاسپٹل میں جہاں پہ, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر 8-10-12 لاکھ روپے آپ ایک ڈاکٹر کو تنخواہ دے رہے ہیں جو کہ امریکہ سے برطانیہ سے اپنی پریکٹس چھوڑ, از اٹ ٹو مچ؟ اور آپ کہیں کہ جی یہ دیکھیں سرکاری خزانے کو نقصان ہو رہا ہے. دوسری طرف آپ وہ ماڈل ہے کہ آپ لاکھ روپے اس کی جیب میں سرکاری طریقے سے ڈالتے ہیں, کروڑ روپیہ وہ پرائیویٹ پریکٹس سے کما لیتے ہیں اور سرکاری اسپتال کا بیڑا غرق ہوا رہتا ہے. سر 100% اگریڈ ود یو جی. آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کمپلیٹ وزن ہے, اور میں اس مطلب آئی کوڈنٹ سے اٹ بیٹر. دیکھیں بات یہ ہے, آپ کے پاس دو ہی ماڈلز ہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ ادارے کے اندر پریکٹس کریں اور ادارے کی جو انکم ہے وہ بھی بڑھے, اور آپ یہاں بیٹھ کے پریکٹس کریں تاکہ آپ کی ایفرٹ کا محور جو ہے, آپ کا فوکس جو ہے وہ آپ کا ادارہ رہے, بجائے اس کے کہ آپ شام کو کہیں اور جا کے پریکٹس کریں. ایبسولوٹلی. اور یہ جو MTI ایکٹ ہے اس کے اندر یہ چیز انشرائن ہم کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات آپ نے بڑی زبردست کہی ہے, وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی کسی کو آپ اچھی سیلری دے دیں تاکہ اس کی ساری جو انرجیز ہیں, اس کا فوکس ہے, اس کی ایفرٹ ہے وہ ادارے کے اندر رہے, تو آپ اس کو کہتے ہو یار یہ تھوڑی سی لے لو تنخواہ لیکن اس کے بعد ہم نہیں پوچھتے آپ سے. سو ایکچولی جو کرنٹ ماڈل ہے جسٹ کی ناٹ ورک. انفارچونیٹلی جب بھی آئین 9 سے لوگ اتنا ڈرتے ہیں, جب بھی آپ کوئی چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے خلاف ایک وہ ریزسٹنس آتی ہے. اب کل سینٹ سے فائنلی فیڈرل MTI ایکٹ پاس ہوا ہے جس کے تحت ہم پمز, ہم شیخ زاید ہاسپٹل لاہور اینڈ دا 3 فیڈرل ہاسپٹلز ان کراچی اس فریم ورک میں چلانا چاہتے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ آپ ایلوکیٹ کریں ریسورس. ٹھیک ہے جی 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 ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ وقت کی قلت ہے میرے پاس, میں کسی اور دن بیٹھیں گے آپ کے ساتھ, بڑی ڈیٹیل سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ ہیلتھ کیئر سسٹم سارا ہمارا. مجھے ایک اور چیز کا جواب چاہیے آپ سے. خان صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے تھے پرائم منسٹر صاحب کہ ہیلتھ, ایجوکیشن اور جسٹس سسٹم میں اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا 2015, 2016, 2017, 2018 میں آپ کی گورنمنٹ آتی ہے, لیکن پچھلی گورنمنٹ جتنا ہیلتھ پہ سپینڈ کر رہی تھی آپ لوگ بھی اتنا ہی سپینڈ کر رہے ہیں. 2015, 16, 17 کے جو فگرز ہیں تقریباً اسی کو آپ لوگ میچ کر رہے ہیں 2018, 19, 20 میں, اور GDP کا بہت کم جو ہے آپ خرچ کر رہے ہیں. امریکہ جو ہے وہ GDP کا 17.8% ہیلتھ سروسز پہ خرچ کرتا ہے, چین 4.6% کرتا ہے, اٹلی GDP 8% کرتا ہے, برطانیہ 7% کرتا ہے, بھارت 1.26% کرتا ہے, اور ہم بھی 1.2% کر رہے ہیں. یہ سلائیڈ میں نے چلا بھی دی اپنے دیکھنے والوں کے. دس از آر پرائیورٹی اباؤٹ ہیلتھ, جبکہ WHO یہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم GDP کا 6% خرچ ہونا چاہیے ہیلتھ کے اوپر. تو خان صاحب کی وہ جو پالیسی تھی کہ ہیلتھ پہ خرچ کرنا چاہیے, کیوں اتنا کم خرچ ہو رہا ہے ہیلتھ کے اوپر؟ Let's also look at the PSDP. جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس دفعہ اس میں 300 بلین کا فرق ہوا ہے. یعنی اٹس اے میسو انجیکشن آف اور انکریز ان دی اماؤنٹ, اور وہ زیادہ تر جو ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو 2-3 بہت اہم پروگرام بتاتا ہوں جو ایکسیپشنلی اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم فنڈ کروا رہے ہیں. نمبر 1, $2 ارب کا $2 بلین کا اوور 5 ایئرز پلان ہے. PC1 ہے فار نیوٹریشن, جس کا پرائم منسٹر نے اپنی انوگرل اسپیچ میں ذکر کیا تھا اور بالکل اہم چیز ہے. اس کے علاوہ جو لارج انفیکشس ڈیزیز پروگرامز ہیں جو فیڈرل لیول سے فنڈ ہوتے ہیں اور مینج ہوتے ہیں, جس میں TB, HIV, ملیریا ہے, اور اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس, یہ وہ پروگرامز ہیں جو ہم کہتے تھے جی بس ٹھیک ہے گلوبل فنڈ پیسے دے دیں. نہیں, ہم نے اس دفعہ کہا ہے کہ ہم پیسے دیں گے. سو ایکچوئل اسپینڈنگ میں آپ اس میں میسو انکریزز دیکھیں گے. اس کے علاوہ یہ جو ہیلتھ انشورنس اسکیمز ہیں, لیٹس ناٹ فرگیٹ دیم, یہ پنجاب الون کی 100 ارب سے زیادہ کی پروکیورمنٹ ہوگی on this. So these are massive health expenditures that are coming into the betterment of people, and inshallah بالکل آپ ٹھیک بول رہے ہیں, we need to sit together separately on this and discuss it in depth. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال اب کرونا کے حوالے سے میں آپ سے کر لوں. یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے جس نے پوری دنیا کو دوبارہ اپنی لپیٹ میں لیا, 77 ممالک میں یہ جا چکا ہے. امریکہ میں پچھلے ایک ہفتے میں 70% اضافہ ہوا ہے کرونا کیسز میں, برطانیہ میں 17% اضافہ ہوا ہے, انڈونیشیا کی 27 کروڑ کی آبادی میں سے 26% وہ پازیٹیوٹی ریٹ آیا ہے وہاں پہ,
اور پاکستان میں بھی اب یہ کیسز آ رہے ہیں. گلگت کیونکہ ٹورزم ہے آج کل لوگ وہاں پہ جا بھی رہے ہیں تو 23% پازیٹیوٹی ریٹ ہے. کراچی میں 20% پہ پہنچ گیا. اب یہ ڈیلٹا ویریئنٹ کو کیسے قابو کریں گے آپ, اور ویکسین کے حوالے سے کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں؟ اور میں آپ کو ایک اور چیز یہ بتاؤں ڈاکٹر صاحب, میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ویکسین جو ہے اس کے اندر بھی اب وہ کلاس والی بات آنا شروع ہو گئی ہے. پچھلے دنوں ایک واٹس ایپ گروپ میں نے دیکھا ایک صاحب نے میسج کیا, ہمیں فائزر نہیں ملی تھی تو ہم نے ماڈرنا لگوایا ہے, اور جس کو فائزر لگ جاتی ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمیں فائزر لگی ہے, میں نے تو اپنے پورے گھر والوں کو فائزر لگوا لی ہے. اور جس کا بیچارے کا کوئی ہاتھ نہیں پڑتا وہ جا کے چلا جاتا ہے آپ کے ویکسین سینٹر میں, اس کو آپ پاک ویک لگا دیتے ہیں. وہ پاک ویک لگوانے کے بعد وہ کیا ٹریول بھی کر سکتا ہے؟ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں یہ ویکسینز جو آپ لگا رہے ہیں لوگوں کو؟ پھر سے آپ نے 5-6 چیزیں اکٹھی ذکر کر دی, میں کوشش کروں گا جلدی. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پلیز ریکگنائز کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں میرے خیال سے میرے اندازے کے مطابق یا میری ریکال میں اتنا کلیئر ڈیموکریٹک یونیفارم سسٹم آف اے ڈپلائمنٹ آف اے پبلک گڈ مجھے نہیں معلوم کہ ہوا ہو. اب آپ کی جو اسپیسیفک چیزیں ہیں میں ان کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے, ماڈرنا ملینز کی تعداد میں لگ رہی ہے اور دنیا جہان کو لگ رہی ہے. جہاں 22 کروڑ ڈوزز لگی ہوں, 22 ملین ڈوزز لگی ہوں, 2.25 کروڑ ڈوزز لگی ہوں, تو نیچرلی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں لاسٹ مائل کے اوپر کسی کا خیال ہے کہ اس نے اپنا پریویلیج یوز کر کے کیا. اگر کوئی انڈیویجول ایونٹ ہو پلیز ہمیں بتائیں, وی کم ڈاؤن ویری ہارڈ آن اٹ. نمبر 3, جو یہ ویریئنٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اٹ از گروئنگ اور نمبرز بڑھ رہے ہیں. فائزر بھی لگ رہی ہے جی, فائزر بھی لگ رہی ہے لوگوں کو عام طور پہ جی. فائزر ہم نے فائزر کی 2 کلیئر انڈیکیشنز تھی جی. نمبر 1, اگر آپ کا امیون کمپرومائز سسٹم ہے اور اس کی ڈاکیومنٹیشن چاہیے تھی, اور نیچرلی وہ لاسٹ مائل نے چیک کرنی ہے. فیڈرل گورنمنٹ بیٹھ کے قصور میں نہیں چیک کر سکتی یا بدین میں نہیں چیک کر سکتی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ سیکنڈ جو انڈیکیشن تھی وہ لوگ تھے جن کو ٹریول کے لیے چاہیے تھی. ٹریول سے مراد جن کے پاس اقامے تھی, غریب مزدور ہیں. سر میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیوں انٹرنیشنل ٹریول کرنے کے لیے فائزر انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے اور پاک ویک جو لگ رہی ہے یہاں پہ میجورٹی آف دا پاکستانیز کو, وہ کیوں ایکسیپٹیبل ہے؟ وائی ڈونٹ یو ٹاک ٹو دی ادر کنٹریز کہ ہماری ویکسین اگر اس معیار پہ ہے تو ان کو کنونس کریں کہ اس معیار پہ ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ پاک ویک جس کو لگی ہے وہ انٹرنیشنلی ٹریول نہیں کر سکتا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل ٹریول کی ازمپشن جو تھی نا, چیز تھوڑی سی تھی, اس کو بہت زیادہ بڑھا کے کیا گیا, اور ہماری پریویلیج ایلیٹ اس کو ذرا کوشش کر رہی تھی آف یوزنگ دیٹ ٹو ٹرائی ٹو سے کہ ہمیں چاہیے. دیکھیں, ہمارا بڑا سمپل ٹچ ٹون تھا. اگر آپ نوکری کے لیے باہر جا رہے ہیں, اقامہ ہے سعودی عرب ایٹسیٹرا, ڈیفینیٹلی. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہیں اور کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں واضح کلیئر ریکوائرمنٹ ہے ان رائٹنگ, وہاں ہم دے دیں گے. اب آ جاتے ہیں پاک ویک. تو ڈاکٹر صاحب میرا سوال سمپل ہے, میں نے جو آپ سے ڈاکٹر صاحب سوال پوچھا کہ جہاں پہ فائزر ریکگنائزڈ ہے فار انٹرنیشنل ٹریولنگ, وہاں پہ پاک ویک ریکگنائزڈ کیوں نہیں ہے؟ کیا کمی ہے ہماری ویکسین کے اندر؟ کوئی کمی نہیں ہے, بڑی سمپل بات ہے. اور اگر نہیں ہے تو why don't we convince them? We are. WHO نے کلیئر گائیڈنس دی ہے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا, there is a change of tune from within Saudi Arabia for example, and eventually یہ ہوگا. صرف یہ نیچرل سا ہے کہ جس ملک میں جو ویکسین لگ رہی ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا پارشل ہو جاتا ہے, بٹ ایونچولی اس چیز کا ہولڈر بائیلیٹرل کے ذریعے بھی مختلف. تو آخری سوال ہے میرا, اس کے بعد میں نے بریک لینا ہے, وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے, میں پھر پاک ویک لگوا لوں, پاک ویک لگوا کے میں امریکہ ٹریول کر سکتا ہوں یا برطانیہ ٹریول کر سکتا ہوں؟ جی میں لگوا لوں. بالکل کر سکتے ہیں. US تو ان اینی کیس کوئی ریسٹرکشن نہیں ڈالتا ویکسین پہ, یہ مسکنسیپشن ہے. چلیے, اگر کوئی پرابلم ہوا تو پھر آپ سے رابطہ کروں گا, میں لگوا لیتا ہوں پھر پاک ویک جا کے. بالکل ٹھیک ہے جی.